السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو امریکہ کے مشہور ترین صدر ابراہم لنکن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہم لنکن کا شمار دنیا کے ان چند لیڈروں میں ہوتا ہے جن کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لنکن بچپن میں کھیتی باڑی کرتا تھا، پھر اس نے لکڑی کا کام شروع کر دیا، بعد میں پوسٹ ماسٹر بنا اور اس کے بعد وہ وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لنکن ایک ناکام وکیل ہی مانا جاتا تھا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کو غریب لوگوں سے پیسے لیتے ہوئے شرم آتی تھی، اس لیے اسے 90% جو کیس ہوتے تھے وہ فری میں لڑنے پڑتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عدالت کے باہر یہ بتاتا کہ آپ آپس میں صلح کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کا سرمایہ بچ جائے گا اور دوسرا آپ کا وقت بھی بچ جائے گا۔ اس کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ بھی مانی جاتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو یہ بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کیس ہار جانا ہے یا جیت جانا ہے۔ اگر ہارنے کی بات آتی تھی تو وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی فائلیں لے کر اس کے آفس سے چلے جاتے تھے۔ اس کی ایمانداری نے اسے ایک اچھا وکیل تو نہیں بننے دیا، لیکن وہ دنیا کا ایک اچھا لیڈر بن گیا۔ دوسری بات یہ کہ لنکن کے اندر ایک سکل تھی، ایک فن تھا۔ وہ ایک اچھے انداز سے سپیچ کر سکتا تھا، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا تھا، لوگوں کے بہت بڑے ہجوم کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتا تھا۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے اور اس کی باتوں کو بڑے کان لگا کر سنتے تھے۔ ابراہم لنکن کی مشہور تقریروں میں سے ایک تقریر یہ بھی ہے جس میں انہوں نے نہ ختم ہونے والے نقش چھوڑے۔ لنکن نے یہ تقریر سینٹ کے الیکشن کے دوران سپریم کورٹ کے ایک کنونشن میں کی تھی، جس کو تاریخ میں اس سپیچ کو دی وائٹل سپیچ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس تقریر میں سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ تھا جس میں کالوں کی غلامی کو جائز قرار دیا گیا تھا۔ اس فیصلے میں، سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ گورے لوگ کالوں کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کر سکتے ہیں، انہیں کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ اور لنکن نے اس فیصلے کے خلاف تقریر کی تھی۔ تقریر سے پہلے لنکن اس کی پریکٹس کے لیے ایک کمرے میں چلا گیا، اس میں اس کے کچھ قریبی دوست بھی تھے۔ اس تقریر کا پہلا فقرہ ہی خطرناک تھا کہ ہمارا نظام اب نہیں چل سکتا، کیونکہ اس نظام میں آدھے آزاد لوگ ہیں اور آدھے غلام لوگ۔ اس وقت گورے لوگ اس شخص کو اور اس سیاستدان کو ناپسند کرتے تھے جو کالوں کے حق میں بات کرتا تھا اور گوروں کے خلاف بات کرتا تھا۔ لنکن کے دوست نے اسے سمجھایا کہ وہ یہ تقریر نہ کرے، اس تقریر سے اسے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو لنکن نے کہا کہ اس تقریر سے یہ ممکن ہے کہ میں ایک اچھا سیاستدان نہ بن سکوں، لیکن میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ کالے لوگوں پر حکمرانی کی جائے اور گورے لوگ ان پر حکومت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ لنکن جب اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا اور تقریر کے لیے آگے بڑھا تو ان میں سے ایک شخص اٹھا اور لنکن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لنکن، تم یہ بات نہ بھولو کہ تمہارا باپ ایک موچی تھا اور وہ میرے جوتے بنایا کرتا تھا۔ تو لنکن اس شخص کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں ایک موچی کا بیٹا ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا جو باپ ہے امریکہ کا ایک اچھا موچی تھا، وہ ایک اچھے جوتے بناتا تھا اور اس کے بنائے ہوئے جوتے آج تک نہیں خراب ہوئے۔ اگر تمہارے جوتے خراب ہو چکے ہیں تو تم وہ مجھے لا دو اور میں ان کی مرمت کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے بھی اپنے باپ سے یہ کام سیکھا ہے اور میں اس کام کو اچھی طرح سر انجام دے سکتا ہوں۔ اس بات کے بعد وہ شخص جس نے یہ بات کی تھی اس نے اپنا سر جھکا لیا اور سینٹ کے اندر جتنے بھی شخص بیٹھے ہوئے تھے، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی کہ تم ایک موچی کے بیٹے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے وقتوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے بیٹوں کی تربیت استاد سے کرواتے تھے۔ تو ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کے نام ایک خط لکھا
جس میں خط میں یہ چند باتیں شامل تھیں: ماسٹر صاحب، میرے بیٹے کو وہ طاقت بخشنے کی کوشش کریں کہ وہ ہر کسی کی بات سنے، جو کچھ سنے اس کو پہلے سمجھے پھر اس پر عمل کرے۔ دوستوں کے لیے قربانی دینا سکھائیں، اس کو سکھائیں کہ اداسی میں کیسے خوش رہا جاتا ہے، اس کو بتائیں آنسوؤں میں کوئی شرم نہیں، اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیت کا اچھا استعمال کرے، کبھی بھی اپنی روح اور جان کو بیچنے کی کوشش نہ کرے، اس کو بتائیں کہ شور مچاتے ہوئے ہجوم کی باتوں پر عمل نہ کرے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو اپنی جگہ پر قائم رہے، وہ ڈٹا رہے۔ ان تمام باتوں کا مقصد یہ تھا کہ ابراہم لنکن یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ایک مضبوط انسان بنے، کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم کرنے والوں کی اگر تعداد زیادہ ہے تو وہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرے، پیچھے نہ ہٹے، حالات جیسے بھی ہوں۔ ابراہم لنکن یہی چاہتے تھے کہ سچ کے ساتھ ہی انسان رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے مشہور اقوال تھے۔ لنکن کہتے تھے کہ آپ مضبوط آدمی کو کمزور بنا کر ایک کمزور آدمی کو مضبوط نہیں بنا سکتے۔ تم ایک شخص کو ہمیشہ دھوکے میں رکھ سکتے ہو، تم بہت سے آدمیوں کو کچھ عرصے کے لیے دھوکے میں رکھ سکتے ہو، لیکن تم تمام آدمیوں کو ہمیشہ کے لیے دھوکے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ مجھے وہ آدمی یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنائی جانے لگی تو اس نے اس بنیاد پر رحم کی اپیل کی کہ وہ یتیم ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ لنکن کہتے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں جب ہزاروں افرادوں کو غلامی سے آزاد کرایا جائے تو کچھ لوگ اسے آزادی کا نام دیتے ہیں اور دوسرے آقا آزادی سلب کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ آزادی ایک ایسا لفظ ہے جس کی تعریف مشکل ہے۔ آزادی چھین جائے تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کبھی ہمت مت ہارو، کیونکہ ایک سال میں تمہارے پاس 365 مواقع ہوتے ہیں۔ اگر مجھے ایک درخت کو کاٹنے کے لیے 8 گھنٹے ملیں تو 6 گھنٹے میں اپنے کلہاڑے کو تیز کرنے میں لگا دوں گا۔ لنکن کہتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو وہ سکھایا جائے جسے وہ نہیں جانتے، بلکہ پہلے انہیں تمیز کرنا سکھائیں اگر وہ تمیز نہیں جانتے۔ مصیبت تو سب انسان برداشت ہی کر لیتے ہیں۔ کسی کا کردار اصل میں دیکھنا ہے تو اس کے ہاتھ میں اقتدار اور طاقت دے کر دیکھو۔ صرف نرمی اور شفقت زندگی کے ہر طوفان کو ہراساں کر سکتی ہے۔ میں آج جو بھی ہوں، کل بھی جتنی بلندی حاصل کر سکتا ہوں، اس سب کی ذمہ دار میری ماں ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ بار بار ہار کے باوجود حوصلہ نہ ہارنے کا نام ہی کامیابی ہے۔